السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیو، انسان کو اللہ نے ایک محنت کا جوہر دیا ہے۔ وہ جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ چیز اس کو ملتی ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے۔ ایسے جب ہم دین کی محنت کریں گے تو اللہ ہمیں دین دے گا۔ ہاں، دین تو عمل کا نام ہے، باتوں کا نام نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے فرمایا کہ اس اعمال کو کرو گے تو یہ اعمال کرنا آئیں گے۔ کرنے کی چیز تو کرنے سے آتی ہے، باتوں سے نہیں آتی، اور بیٹھے رہنے سے نہیں آتی، کرنا پڑتا ہے وہ۔ ایسے بھی یہ جماعت میں ہم جا رہے ہیں تو یہ تو نبی والی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے، بہت بڑی اور بہت عظیم محنت ہے۔ اس کو بھی کرتے ہوئے ہم اپنا وقت گزاریں گے تو اللہ ہمیں یہ سکھا دے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نئے تو نیا کہنے سے آدمی کام کا نہیں بنتا۔ بچہ بھی اسکول میں مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہ میں نیا ہوں، میں تو سیکھنے آیا ہوں، مجھے تو سیکھنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سیکھنے پر لگاتا ہے۔ اس سے ہم بھی اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں، ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ہماری نماز کو سیکھنا ہے، ہمیں اخلاق سیکھنے ہیں۔ ہاں، تو یہ بھائی دوستو سیکھنے سے آئیں گے، کرو گے تو آ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر آئیں گے تو تم اس کو صحیح عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اپنی محبت اور تعلق عطا فرماوے گا۔ آج کا مسلمان دین پر چلنا تو چاہتا ہے لیکن چل نہیں سکتا، کیونکہ اندر طاقت نہیں ہے۔ آدمی کے اندر طاقت ہے، وہ چلے گا، وہ بیٹھا ہے گا، پر طاقت نہیں اندر۔ ایسے ہمارے اندر دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے ہیں کہ 5 بجے کی نماز کی میں پابندی کروں، لیکن ہوتی نہیں۔ بہت سے میں جو گناہ چھوڑنا چاہتے لیکن چھوٹتے نہیں، اس لیے کہ اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ ایمان جو ایمان اس طاقت کا نام ہے کہ کلمے پر محنت کر کے اپنے دل میں کلمے کو اتارو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ تو جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ 4 مہینے اس کے کس لیے کہتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس محنت کے ذریعے اپنے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا کریں، اور امت کے ایک فرد کو اس کے لیے تیار کریں تاکہ اللہ کے راہ میں نکلیں، ان کا ایمان مضبوط ہو، تاکہ یہ بھی صحیح اور نیک بن جائیں۔ اور جب صحیح اور نیک بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اوقات کی حفاظت کریں، مسجد میں رہیں۔ مسجد کے باہر آدمی کا ایمان نہیں بنتا، ایمان تو مسجد میں بنتا ہے، اور ان اعمال میں لگو گے تو بنے گا۔ اللہ کی راہ میں نکل کر مسلمانوں سے ملاقات اللہ کے لیے کرنا، ہاں، اور ان سے ایمان کی بات کرنا تاکہ ان کے اندر ایمان کی فکر پیدا ہو اور اپنی زندگی میں دین لانے کا فکر پیدا ہو۔ ہاں، اور ہم جتنی دعوت دیں گے اس دعوت کے ذریعے ہمارے اندر ایمان بنے گا، یقین بنے گا۔ ہاں، آدمی جو ہے نا بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی سے تم کہو بھائی ذرا کھڑے ہو جاؤ تو نہیں کھڑا ہوتا، کہ میری ہمت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جب علاج کرتا ہے اور علاج کر کے جب اندر طاقت پیدا ہوتی ہے تو خود کھڑا ہو کے جاتا ہے۔ ایسے ہمارا حال ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اور ایمان کمزور اس لیے ہم سے نماز پڑھنا مشکل ہے، نیکی کا کام کرنے مشکل ہے۔ ہاں، لیکن جب دین پر نبی والی محنت کے ذریعے ہمارا ایمان بنے گا، دل میں اتنا خوف پیدا ہو جائے
کہ جو اللہ کا خوف ہمیں گناہوں سے روک دے. اصل یہ چیز ہے، ایمان سے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو اور اللہ کی عظمت اور بڑائی آئے، اور یہ یقین آئے کہ میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت میرا ایک اللہ ہی پورا کرتا ہے. وہاں سے پوری ہوگی تو پھر اللہ کی اطاعت کرے گا آدمی. ہاں، تو یہ میرے دوستو اللہ کی راہ میں نکلنا اس لیے ضروری ہے اور اس کو سیکھنا ضروری ہے. دین کی محنت بھی سیکھنی پڑتی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. ہاں، اللہ نے ہر نبی کو اخلاق دیے، نرمی دی، اور انہوں نے اپنی قوم کے پاس نرمی سے بات کی، خوشامد کی ان کو، اور ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے. ان کی کڑوی کسری کو جھیلا، برداشت کیا اور چھوڑا نہیں. ہاں، آج بھی یہی بات ہے دوست. آج مسلمان ہمارے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، بعض مرتبہ سنتا ہی نہیں، بات کھڑا ہی نہیں رہتا. بعض مرتبہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، بڑا آ گیا ہے تو جا. تو اس کو ہم کو برداشت کرنا پڑے گا اللہ کے لیے. آج یہ بیچارہ بے سمجھ ہے، کل سمجھ آ جائے گی اس کو. اور جب سمجھ آئے گی نا تو آپ کے پاس آ کے معافی مانگے گا، بھائی معاف کرنا، اور آپ سے محبت کرے گا کہ میرے اس بھائی نے مجھے، میں تو غفلت میں تھا، میرے پاس آیا، ملاقاتیں کی، مجھے جماعت میں لے گیا، اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دی، اور آج میں نماز پڑھتا ہوں اور صحیح زندگی گزار رہا ہوں. تو پھر یہ زندگی پر آپ سے محبت کرے گا اور آپ کو دعائیں دے گا. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ان اعمال کو سیکھنے کے لیے ہم سب کو نکلنا ہے. نبی والی محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے زیادہ نہیں ہے. ہاں، ایک آدمی کو میکینک بننا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے سال تک محنت کرتا ہے، پھر میکینک بنتا ہے، لوہے کو صحیح کرنا. ہاں، تو یہ تو اللہ کے نبی والی محنت ہے، نبی ایمان والی محنت ہے، جس محنت پر اللہ تعالیٰ شانوں نے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں. ہاں، اور نبی والی محنت کرتے کرتے آدمی مرے گا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہاں، حضرت فرماتے تھے کما تحیون تموتون، یہ جو محنت کرو گے وہ محنت کرتے کرتے مرو گے. چور چوری کرتا ہے تو چوری کرتے کرتے مرتا ہے. ایک آدمی گورنمنٹ سرونٹ ہے اور رشوت لیتا تو رشوت لیتے لیتے مرتا ہے وہ. ہاں، پھر فرمایا جیسے جس حال میں مرو گے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد. اسی میں بھائیوں، ہم نبی والی محنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں. جو گھر جا رہے ہیں وہ بھی محنت لے کے جاؤ نبی والی. گشتوں میں جانا، مسجد میں تعلیم میں بیٹھنا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، قرآن پاک کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، خود دین کا پابند بن کے زندگی گزارنا، اور اپنے بھائیوں کو دین کی طرف دعوت دینا. یہ یہاں سے لے کے جانا ہے اجتماع سے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ترتیب بنانا ہے کہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر میں سیکھوں. اس کے لیے یہاں سے جاؤ تو یہ فکر لے کے جاؤ کہ گھر جا کر ترتیب بنا کر میں بھی اللہ کی راہ میں نکلوں، تاکہ اللہ میرے ایمان کو بنا دے، میرے اعمال کو بنا دے، مجھے نبی والا درد و غم دے دے، فکر دے دے، اور میں دوسروں کو اللہ کی بات، دین کی بات سمجھانا میرے لیے آسان ہو جائے. ہاں، یہ تو جو آپ کو کہا گیا نا کہ اللہ نے انسان کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے. مال پیسے نہیں ہے کامیاب ہونے کے لیے، دین ہے. دین ہوگا اللہ تعالیٰ سکون چین کی زندگی دے گا. دین ہوگا آپس میں محبت آئیں گے. ہاں،
دین ہوگا آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی آئے گی، جس سے زندگی آسان ہو جائے گی. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کا نظام بناؤ، گھر جا کر مسجد کی جماعت بناؤ، خود بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کرو، اور روزانہ 2.5 گھنٹے 2 4 آدمی بن کر اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان گھر ہیں ہر ایک کے گھر پر جاؤ، اور پیار محبت سے اس کو سمجھا کر مسجد والی محنت میں انہیں سے جوڑنے کی کوشش کرو. ہاں، اپنی نماز کی پابندی کرو. مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا. ہاں، مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا. ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اپنی نماز کی پابندی کرو. نماز کو چھوڑو گے تمہاری روزی میں تنگی آئے گی. دنیا کے پیچھے بہت تھکنا پڑے گا آپ کو، نماز نہیں پڑھ رہے آپ. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی دور کرے گا. پہلا بات اللہ کا ہی ہے، روزی دور ہوگی. زیادہ محنت کرنے سے، رات دن جانور سے زیادہ محنت کرنے سے روزی کی تنگی دور نہیں ہوگی. نماز کی پابندی، گھر والوں کو نماز کی پابندی کا کہو، اور گھر والوں میں نماز زندہ ہو. اس کے لیے تعلیم، کتابی تعلیم کے ذریعے نماز کے فضائل کو سناؤ کہ نماز پر اللہ کیا دے گا. ہاں، بچہ بھی ہے نا، ماں کہتی ہے میں تجھے 1 روپیہ دوں گی، کام کر. تو 1 روپے کی لالچ میں کام کرتا ہے. یہ انسان کی لالچ ہے، انسان کی مزاج ہے کہ ہر چیز پر کیا ملے گا یہ سوچتا ہے. تو اللہ نے دین پر چلنے پر کیا ملے گا اس کا ایک علم اپنے نبی پہ اتارا، فضائل کا، تاکہ آدمی اپنے شوق سے اللہ کے دین پر زندگی گزارے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس کا پابند بناویں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی پر لائیں. نماز کی پابندی کرو گے اللہ سب سے پہلے روزی کی تنگی دور کرے گا. نماز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا. قبر کے عذاب سے بچ جانا آسان، بہت بہت بڑی چیز ہے. جو قبر میں کامیاب ہو گیا اور قبر کے عذاب سے بچا لیا گیا، وہ پھر آگے کی جتنی منزلیں ہیں تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی. ہاں، تیسرا اللہ تعالیٰ شانو قیامت کے دن اس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دے گا. نام عمل دہن میں ملنے کے معنی تو کامیاب. چوتھا انعام یہ ہے نماز کی پابندی کرنے پر کہ اللہ تعالیٰ شانو پوری صراط پر سے اس کو بجلی کی طرح گزار دے گا، آسان ہو جائے گا. اور 5واں انعام یہ ہے کہ اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. اس لحاظ سے طے کرو کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. کون کون پڑھے گا؟ دیکھو بھول جاؤ گے اور شیطان تمہیں دنیا میں مشغول کر دے گا، نماز پڑھنے دے گا نہیں. تو شیطان کی بات کو مانیو مت. ہاں، شیطان نماز کیسے چھوڑاتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں لگاتا ہے. اذان ہوتی ہے وہ سنتا بھی اذان ہے، دل میں نماز میں جانے کی یہ بھی ہے نماز پڑھنے کی، لیکن کیا کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، باتوں میں لگا رہتا ہے. اتنے میں نماز مسجد میں پوری ہو جاتی ہے. پھر کبھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھنے جاؤں گا، اتنے میں نماز ہو جاتی ہے. اس لیے آدمی جہاں نماز ہو، اذان ہونے کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد کی طرف چلتا کر دے کہ نماز پڑھنی ہے. دکان کو بند کر دو، کوئی تمہاری روزی بند نہیں ہوگی.
بلکہ روزی کا دروازہ اور کھلے گا. نماز پڑھنے جاؤ گے نا دکان بند کر کے تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی آسان کر دے گا. اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو، اور گھر میں نماز زندہ ہو اس کے لیے روزانہ فضائل کی تعلیم میں اپنے بال بچوں کو لے کر بیٹھو. ان کو برا مت کہو، تمہیں ہوا جو اس سے آدمی سدھرتا نہیں، اس سے تو آدمی ضد میں آتا ہے. ہاں نہیں، بلکہ انہیں ان کو سراؤ کہ اللہ નું શુકર છે, اللہ આપણને બધાને મુસલમાન બનાવેલા છે. નમાઝ પઢીશું તો اللہ تعالیٰ કેટલી આપણે ઇનામ આપશે. એટલે આપણે નમાઝ પઢવી જોઈએ. فضائل کی کتاب میں لے کر اس کو سناؤ. انشاءاللہ اس سے ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، بچے سب نمازی بن جائیں گے. ہاں، اور نمازی بنیں گے تو یہ نماز انہیں برائیوں سے روکے گی. نماز میں تاثیر ہے. اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ نماز کے بعد دعا قبول کرتا ہے. سب مشکلات حل ہو جائیں گے. کرو گے انشاءاللہ. اور تبلیغ کی محنت میں لگو گے انشاءاللہ. تبلیغ کی محنت دوسرے کے لیے نہیں کہ ہمیں تو ہمیشہ تبلیغ کری ہے تو مول صاحب کرے. تو تبلیغ کی محنت یہ تو اپنے لیے ہے کہ میری زندگی میں اللہ کا دین آئے، دین پر چلنے کی طاقت قوت پیدا ہو، اور میرے بھائی بھی اللہ کے دین کی محنت میں لگیں گے اور دین کی محنت کریں گے تو خدا ہی نے دین کی طرف چلنا اثر کر دے گا. اس لیے ہے یہ. اس کے لیے بھائی دوستو خود بھی یہ کرو اور دوسروں کو بھی تیار کرو، اور پھر اللہ سے دعا مانگو. فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. فرض پڑھ کے بھاگو مت، مسجد میں بیٹھو، تسبیح پڑھو، اور اس یقین کے ساتھ نماز پڑھو اور دعا مانگو کہ میرا اللہ ہے بڑا مہربان ہے، میں میرے اللہ سے مانگوں گا، میرا اللہ میری دعا قبول کرے گا. ہاں، اور اللہ قبول کرتا ہی. اللہ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور جیسے کہا گیا جن اعمال کو کرنے کو کہا گیا گھر جا کر ان اعمال کو بھی کرو، اور جماعت میں جا کر اس کی پابندی کے ساتھ اپنا وقت گزارو گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کام کا بنا دے گا. کرو گے؟ درود شریف پڑھ لو. એ જ દુઆવાળા માણસ શું વાંધો છે? જમાતમાં જઈને દુઆ માગે માણસ તો અલ્લાહ કબૂલ કરે છે. તો માણસે જમાતમાં જઈને દુઆ માગવી જોઈએ. اللہ تعالیٰ ہماری بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری اب تک کی غفلت کی زندگی کو معاف فرما دے. رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، اے اللہ تنہائیوں میں، مجموع میں، اے اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہماری ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں تیری اطاعت پر زندگی نصیب فرما دے.
تو جن کاموں سے راضی ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ ان کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو نے ہی ہمیں ایمان والا بنایا ہے، تو نے ہی مسلمان بنایا ہے، اے اللہ تو ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما دے، جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور اے اللہ ایمان کے تقاضے ہم پر جتنے بھی ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں سچا پکا اے اللہ نمازی بنا دے، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، اور ہمیں ایمانداری کے ساتھ اے اللہ دکان اور اپنے کاروبار میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ اور مکاری سے اور تیری مخلوق کو ستانے سے تو ہماری حفاظت فرما، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے تیری مخلوق پر ہمارے دل میں تیری مخلوق پر رحم کرنا ہمیں نصیب فرما دے، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا ہے، اے اللہ تیرے نبی نے ہمارے ذمے اپنے دین کی محنت ہمارے ذمے کی ہے، اے اللہ اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں بھی تیری راہ میں نکلنے کی توفیق نصیب فرما، جیسے صحابہ نے اور تیرے اولیاء اللہ نے تیرے دین کی محنت میں اپنی جان مال کو لگایا، اے اللہ ہمیں بھی جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما، تیرے دین کی محنت میں جان کھپانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اپنے دین کی محنت کی سچی و صحیح محبت میں نصیب فرما، اے اللہ وہ محبت جو ہمیں تیرے نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنا نصیب فرما دے، وہ محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھائی بھائی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کی اے اللہ خیر خواہی کا جذبہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے بسنے والے انسان جو ایمان سے دور ہیں اے اللہ ان کے بارے میں اے اللہ ہمارے دل میں ہمدردی پیدا فرما، اور ان کے اے اللہ انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ کر اے اللہ یہ ایمان والے بنے، انہیں ایمان مل جائے، اس کی فکر کرنے کی، محنت کرنے کی، اور اے اللہ اپنا ماحول ایمانی بنانے کی اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، جب تک دنیا میں رہیں اے اللہ تیرے بندے بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر اے اللہ تیری اطاعت پر زندگی گزارتے ہوئے اور تیرے نبی والی محنت کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بن کر جینا نصیب فرما۔ مولا تیرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اس امت کو یہ بات فرمائی ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی بن کر جیو اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو، ہم اللہ تیرے بندے بن کر دنیا میں جیے، اس کے ہمیں توفیق نصیب فرما، ہمارے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرما، ہماری سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما، اور ہمیں اور پوری امت کو اے اللہ تیرے نبی والی محنت میں جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک فرد امت کو دین کا داعی بنا دے، اور ایک ایک فرد امت کو تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں، ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کے گھر میں تو ان کا خلیفہ بن جا، سفر میں تو ان کا ساتھی بن جا، یہ جہاں بھی جائیں وہاں تیرے دین کی حیات، تیرے دین کا زندہ ہونے کا انہیں ذریعہ بنا دے اور تیرے دین کو زندہ فرما دے، اور ایک ایک فرد امت کو تیرے نبی والی محنت میں جان مال کھپانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما، قدم قدم پر تو تربیت فرما، مربی حقیقی تو تیری ذات ہے، اے اللہ ہم سب کی تو ایمانی، اعمالی، اخلاقی، معاملاتی، معاشرتی، دعوتی ہر لائن سے اللہ تو ہماری تربیت فرما، اور اے اللہ صحابہ کی طرح تیرے دین پر اپنی ہر محبوب سے محبوب چیز کو قربان کرنا ہمارے لیے آسان فرما،
تیرے اس دین کی محنت، اے اللہ اس اجتماع کے لیے جن تیرے بندوں نے محنتیں کی، کوشش کی، اے اللہ ان سب کو اس کا بدلہ نصیب فرما، ان سب کو تو اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی محنت میں موت کے آخری دم تک لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن تیرے بندوں نے بندیوں نے ہم سے، ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع ہیں یا حقدار ہیں، اے اللہ ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، اے اللہ بے روزگار کو حلال پاک طیب روزی نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے اے اللہ حلال روزی کے دروازے کو شادہ فرما، اور حرام کی روزیوں سے ہماری تو حفاظت فرما، حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، امت کے خوف کو امن سے بدل دے، امت میں آپس میں اے اللہ بھائی چارگی پیدا فرما دے، اور امت کے ایک ایک فرد کو اپنی جان اور مال کو تیرے نبی والی محنت میں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس بستی پر تو اپنے خصوص سے رحمت راضی فرما، یہاں سے دین کے چشموں کو جاری فرما، اور یہاں کے باشندوں کو اے اللہ تیرے نبی والی محنت کے لیے اے اللہ اپنا جان اور مال لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اس پورے علاقے میں اے اللہ تو سنت کو زندہ فرما دے اور بدعات کو تو ختم فرما دے، اے اللہ تیرے نبی والی سنتوں کو تو زندہ فرما دے، اور تیرے نبی کے سنت کے خلاف جتنی چیزیں زندہ ہو گئی ہیں ان سب کو تو ختم فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہماری اس سفر کو بے انتہا قبول فرما، جو ذرہ خیر تیرے فضل و کرم سے وجود میں آیا اے اللہ اس کی تو آبیاری فرما، اے اللہ تو آبیاری فرما، مقامی محنت کو ہر مسجد میں زندہ فرما دے، اور فرد امت کو مسجد والی محنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارا آئندہ آگے کا سفر آسان فرما، اور اے اللہ اس سفر کو تو اللہ پورے علاقے میں دین کی حیات کا ذریعہ فرما، اور دین کی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اور دعوت کی عظیم محنت کو صحیح اللہ صحیح رخ پر آنے کا اور اللہ صحیح نہج پر آنے کا تو ذریعہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضلوں کا ہمیں نصیب فرما۔ ہم سب کو اے اللہ تو ہی توفیق عطا فرما، تو ہی ہدایت عطا فرما، تو ہی ہمیں اے اللہ تیری رضا اور زندگی نصیب فرما، شیطان نفس کے مکر و فریب سے تو ہماری حفاظت فرما، شیطان و مکر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے، گمراہی کے پھیلنے سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے اجتماع میں آنے کو قبول فرما، ہم سب کو تو قبول فرما، ہمارے بال بچوں کو قبول فرما، اور ایک ایک فرد امت کو نبی والی محنت کے لیے تو قبول فرما لے، اور نبی والی محنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے تجھ سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں قبول فرما، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے اللہ ہم سب کو تو پناہ نصیب فرما، ہمارے آگے کے سفر کو تو آسان فرما، اور اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اور دین کی محنت کے گھر گھر میں اور ایک ایک فرد امت میں زندہ ہونے کا ذریعہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔